السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاکسار ویور۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب جاوید خان کا ایک وائس میسج آیا ہے، اس کے اندر وہ کیا فرما رہے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں کہ جی اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، جتنے بھی میسج فارورڈ کر لیے گئے میں سن رہا ہوں، اور ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس سے میں نے بھی ایک نتیجہ اخذ کیا جس طرح سب لوگ نکال رہے ہیں تو میں جتنا سمجھا ہوں ان میسیجز کے بارے میں، تو لگ ایسا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ہی آدمی پلانٹ کیا ہوا ہوگا کہ سیف الرحمان کو ایک دو تپڑ مارو، پھر وہ عدالت میں ریکویسٹ دیں گے کہ یعنی اس کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن عدالت بھی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ سیف الرحمان کو یعنی وہ کرے یا پھر لوگوں کے اوپر پابندی لگائے۔ انشاءاللہ نہ تو لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور نہ سیف الرحمان کو یعنی ریلیف دیا جائے گا۔ ہاں، جس بندے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کو مشکلات ہو جائے گی، وہ اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال سیف الرحمان کو ایک تپڑ سے یا اس طرح کی وہ کسی چیز سے اگر کوئی وہ آدمی پلانٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا حرکت کرتے ہیں اور یا ان کے اوپر تھوکتے ہیں یا انڈا مارتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے یہ نہیں ہوگا کہ عدالت ان کو بولے گی کہ آپ کو انڈا مارا گیا، آپ دوبارہ کورٹ نہیں آ جاؤ یا ایسا کچھ ہے۔ تو اگر ان لوگوں نے یعنی سیف الرحمان کے ساتھیوں نے یا سیف الرحمان نے خود ایسا کوئی پلاننگ بنایا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کو کینسل کرنا چاہیے اور کسی ایک آدمی کو یعنی پیسے دے کے یا کچھ اس طرح کی حرکت کر کے اس کو یعنی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی نہ تو اس کا سیف الرحمان کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ لوگوں کو کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انڈا مارنے سے، تھوکنے سے یا کچھ اس طرح کی حرکت کرنے سے پھر وہ ملزم کو یعنی ریلیف مل جاتا ہے کہ بس آپ کو تو تھوک دی، آپ کے اوپر تھوک دیا گیا یا آپ کو انڈا مارا گیا یا آپ کو تپڑ مارا گیا یا چپل مارا گیا تو ابھی تم آزاد ہو گئے، آپ کورٹ نہیں آ جاؤ، اس طرح کچھ نہیں ہے۔ پولیس کا کام ہے مجرموں کو، ملزموں کو، سب کو سیکیورٹی دینا۔ قانونی جو وہ ہوتی ہیں، ہماری بھی سیکیورٹی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے۔ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں یا کچھ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں یا اس طرح کے وہ ملزم ہوتے ہیں جن کے اوپر قتل کا الزام ہوتا ہے، تو ان کے دشمن ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عدالت ان کو یہ نہیں کہتی کہ تمہارا دشمن تم کو ڈھونڈ رہا ہے اور ابھی تک تم پہ قتل ثابت نہیں ہوا تو ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ راستے میں تمہارے اوپر اٹیک ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، پھر آپ عدالت میں نہیں آؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عدالت میں اس کو آنا ہوگا، انشاءاللہ وہ عدالت آئے گا، اور اگر اس طرح کی کچھ وہ حرکت کرتے ہیں تو میرے خیال میں عدالت ریلیف اس کو نہیں دے گی، اور اگر دے گی بھی تو زیادتی ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی دینا یا اس کو عدالت سے باہر نکالنا یا لے کرنا یہ پولیس کا کام ہے، وہ با احسن طریقے سے وہ انجام دے رہے ہیں۔ ابھی تک کچھ ایسی حرکت نہ تو کسی نے کی ہے اور نہ ہمیں کبھی اندیشہ ہوا ہے۔ اگر ہوا بھی ہے یا کسی نے بات بھی کی ہے تو اس کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ پیسے اس طرح سے نہیں ملیں گے، پیسے قانونی طریقے سے ملیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی پلانٹ کرتے ہیں تو اس آدمی کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ چنٹا کو ہی کاتر یا سیف الرحمان کی باتوں میں آ کے اس طرح کی حرکت نہ کرے کہ اس کو یا انڈا مارے، تپڑ مارے یا اس کے اوپر تھوکے یا چپل مارے، کیونکہ پھر آپ کے بچے اور آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اور سیف الرحمان کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جتنے بھی لوگ ان کی وجہ سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کسی کا بھی اس نے ساتھ نہیں دیا، تو اگر وہ کسی کو استعمال کرے گا تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی وہ ساتھ نہیں دے گا۔ تو ان لوگوں کی چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر آدمی کو جس کو پیسے چاہیے، صبح بھی میں اس کے اوپر تفصیلی بات کر چکا ہوں، اس کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے یا حکومتی کسی بھی ادارے سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی ویورز، آپ نے جاوید خان کے وائس میسج کو سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بندہ وہ پلانٹ کر لیں گے اور اس طرح کی حرکت کریں گے اور پھر جو ہے وہ اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ تو میں جاوید خان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جاوید خان، آپ ہی وہ شخص تھے جس نے کہا تھا کہ ہم سیف الرحمان نیازی کے منہ پر تھوکیں گے، ہم سیف الرحمان خان نیازی کو انڈے ماریں گے، ہم سیف الرحمان خان نیازی کو جناب سڑکوں پر گھسیٹیں گے، ہم جناب اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے، اور گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اور اللہ بلا پتنی کیا سے کیا آپ نے کہا تھا۔ ارے بھائی، یہ تو آج صبح جو ہے نا راجہ ریاض صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسی حرکت کرے گا
تو بھائی وہ جو ہے نا پھر سیف الرحمان خان نیازی کو استثنا مل جائے گی، پھر کورٹ جانے اور وکلا جانے. سیف الرحمان خان نیازی تو جناب بستر میں بیٹھ کر انجوائے کرے گا اور سارے معاملات وہ گھر بیٹھ کر ہی دیکھے گا. تو بھائی میرے بات سنیں کہ اگر آپ راجہ ریاض صاحب کی بات مانتے ہیں اور سنتے ہیں بڑے غور سے، اس بات سے جی بالکل واضح اور کلیئر جناب پیغام جا رہا ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں یا نہ سنیں، راجہ ریاض صاحب کی آواز پکی سنتے ہیں اور تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور پھر آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ارے یار جب 6 مہینے کے بعد آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو خدا رب پہلے سن لیا کرو، پہلے راجہ ریاض صاحب کی بات پہ عمل کر لیا کرو تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو، لوگوں کو بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو. ارے یار بہت بہت شکریہ، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ خدا را چلے آپ کو 100 میں سے 90% بات تو جو ہے نا سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی مسئلہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ شروع ہوگا، کہاں پہ اینڈ ہوگا. تو بھائی خدا را ہم آپ کی جو ہے نا بڑے آسان مان رہے ہیں کہ آپ کو چلیں سمجھ آ گئی ہے. لیکن ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات سمجھنی بھی ہوتی ہے نا تو سننی بھی ہوتی ہے تو راجہ ریاض صاحب کو فالو کریں. ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی آپ اس شخص کو فالو کریں اور وہی شخص آپ کو جو ہے نا منزل مقصود تک پہنچا کر رہے گا. لیکن وہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے، آپ کی وہ جناب ضد ہے، آپ کی وہ انا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا نہ کسی کو انسان سمجھتے ہیں، نہ انسان کے ساتھ آپ جو ہے نا کسی طرح کو انسانی رویہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا بھائی بہت بہت شکریہ کہ چلیں دیر آیا درست آیا. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کو بھولا اگر شام کو واپس آ جائے نا تو اس کو بھولا نہیں کہتے. تو جاوید خان بہت بہت شکریہ کہ آپ کو آپ کے وہ جو بھوسا بھر جو دماغ تھا اس کے اندر کوئی ایک بات تو بیٹھ گئی. جزاک اللہ جی. اب سنتے ہیں کہ اب راجہ صاحب آپ اس کو جو ہے نا کیا کیا جواب دے رہے ہیں اس کو جاوید خان کو. آپ میری اس میں 100% تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کافی حد تک جاوید بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جاوید بھائی شاید بھول گئے ہیں کہ آن ریکارڈ جو ہے وہ بے شمار وائسز پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے بھی کہا ہوا ہے کہ جی گولی مار دیں گے، کسی نے کہا ہے جی انڈے ماریں گے، کسی نے کہا ہوا ہے جی جوتے ماریں گے، کسی نے کہا ہے جی گربان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، کسی نے کہا ہے جی اس کے گارڈ سامنے آئے تو بس پھر آہو. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے نا تو دیکھیں جو کرنے والا ہوگا وہ بھی تو سب کے سامنے ہوگا نا، وہ کس کا بندہ ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے، یہ ابھی تو فی الحال ایک بات ہو رہی ہے نا، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بندہ کس کا ہوگا؟ کیا پولیس اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گی؟ کیا اس کا کچا چٹا سامنے نہیں آئے گا؟ وہ پلانٹڈ تھا، کون تھا، اس کا کس گروپ سے تعلق ہے، اس کی روٹس کہاں کس سے جا کے ملتی ہیں؟ اور جو بات کریں نا قتل کے مجرم کی، قتل کا جو مجرم ہوتا ہے تو اس کا ایک خاندان ہوگا دشمن. یہاں پہ موپ ہے، یہ ایک لاکھوں لوگ ہیں. تو اس میں اور اس میں بڑا ایک ڈیفرنس ہے. پر ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اللہ پاک بس سب کو عقل سلیم دے اور ہر وہ قدم اٹھانے کی کوشش کی توفیق دے سب کو کہ جس میں ان لاکھوں خاندانوں کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو.